ناظرین، آج ہم ڈائبٹیز اور دل کی بیماری کے متعلق بات کریں گے کہ یہ دونوں آپس میں کس طرح سے ریلیٹڈ ہیں اور ایسے پیشنٹس کو اپنی ڈائٹ میں کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے اور کن اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ڈائبٹیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دنیا بھر میں ریسرچ کے مطابق پاکستان ڈائبٹیز کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہماری غلط طرز زندگی اور پیکجڈ فوڈ کی طرف بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ خون میں چربی کا بڑھنا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، ڈائبٹیز اور سموکنگ، یہ ساری چیزیں دل کی بیماری کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود ایک آرگن جسے پینکریاس کہا جاتا ہے، یعنی لبلبا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خون میں انسولین ریلیز کرتا ہے۔ انسولین ہمارے خون میں بڑھتی ہوئی شوگر، جو کہ کوئی بھی چیز کھانے کی وجہ سے یا شوگر انٹیک کی وجہ سے خون میں بڑھ جاتی ہے، اس کو کم کرتا ہے اور اس شوگر کو، خون میں جو بڑھ رہی ہے شوگر، اس کو مسلز اور سیلز میں ڈرائیو کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا لیول بلڈ میں کم ہو جاتا ہے۔ تو ڈائبٹیز میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا لبلبا انسولین بنا نہیں پاتا یا اتنی کم بناتا ہے کہ وہ خون میں بڑھتے ہوئی شوگر کو کم نہیں کر پاتا، اور اگر شوگر کنٹرول نہ کی جائے تو یہ نہ صرف ہمارے دل بلکہ ہمارے گردوں، آنکھوں اور نروز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے ان پیشنٹس میں فاسٹنگ شوگر لیول، یعنی جو کھانا کھانے سے پہلے چیک کی جاتی ہے، وہ 120 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے، جبکہ رینڈم شوگر، جو کہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کی جاتی ہے، وہ 180 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے۔ اسی طرح HbA1c کا ٹیسٹ، جو کہ 3 مہینے کی بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہے، وہ 6.5% سے کم ہونی چاہیے۔ اگر شوگر کنٹرول نہ کی جائے تو یہ مائکرو انجیوپیتھی کاز کرتی ہے۔ مائکرو مطلب چھوٹے، انجیو ٹیوبس اور پیتھی بیماری، یعنی چھوٹے ٹیوب میں کھردرا پن پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کولیسٹرول یعنی کہ چربی وہاں پہ زیادہ جلدی جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہارٹ مسلز کو جو شریانیں خون دے رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ چربی جمنے کا عمل بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور دل کے باقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو اپنی غذا میں کن چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس کا بہت ہی سمپل رول ہے کہ جو چیزیں منہ میں میٹھی لگیں ان سے پرہیز کریں، اور جو چیزیں منہ میں میٹھی نہ لگیں وہ کھا سکتے ہیں، جیسے اناج، سلاد اور سوپس ایسے پیشنٹس لے سکتے ہیں۔ میٹھی چیزیں کا مطلب ہے کہ سمپل کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سمپل کاربوہائیڈریٹس، ایک کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ۔ جو میٹھی شوگر ہے وہ سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں، جن کو توڑنے میں ہمارے جسم کو زیادہ وقت نہیں لگتا اور اس کی وجہ سے خون میں جلدی شوگر بڑھ جاتی ہے، جیسے آم، کیلا اور چیکو جو ہیں وہ ان پیشنٹس کو اوائڈ کرنے چاہیے۔ لیکن جو کم میٹھے پھل ہیں، جیسے سیب یعنی دیسی سیب یا موسمی مالٹا جو ہے، وہ ایسے پیشنٹس کھا سکتے ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو فروٹس نہیں لینے چاہیے، لیکن جدید ریسرچ کے مطابق پیشنٹس جو ہیں وہ فروٹس وہ والے لے سکتے ہیں جن میں شوگر کم ہے، کیونکہ موسٹلی جو ہم فروٹس کھاتے ہیں ان میں نشاستہ یعنی کہ فائبر زیادہ ہوتا ہے اور شوگر کا لیول کم ہوتا ہے۔ اس لیے چند ایک فروٹس جو میں نے پہلے بتائے ہیں، ان کے علاوہ باقی کم میٹھے فروٹس کھائے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام بھی کریں جو کہ دل کی بیماری اور ڈائبٹیز دونوں میں فائدہ دیتے ہیں، جیسے روزانہ پیدل چلیں، اپنا وزن کم کریں اور سموکنگ بالکل بند کر دیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول یعنی چربی کو کم کرنے کے لیے نان ویج فوڈ جیسے گائے اور بکرے کا گوشت ہے، جس کو ہم ریڈ میٹ بھی کہتے ہیں، اس کو اوائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرائی گلیسرائڈز، جو کہ ایک چربی کی ہی ایک قسم ہے اور دل کی بیماری میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو بھی کم کیا جائے۔ جیسے نٹس اور آئل جو ہیں ان میں ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی کم کرنا چاہیے۔ لہٰذا نیچر نے ہمارے لیے کھانے پینے کی جو بھی چیزیں بنائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اعتدال میں استعمال کریں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ اس سے نہ صرف جسمانی بلکہ مینٹل ہیلتھ بھی برقرار رہتی ہے۔